शिया और सुन्नी की लड़ाई इसलिए है क्योंकि सुन्नी ये कहते हैं कि शिया नाम की कोई चीज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में थी नहीं, ये बाद वाली चीज है, तो शिया नाम की चीज होनी नहीं चाहिए। नबी के जमाने में कोई भी शिया ने अली नहीं थे, सिर्फ सब मुसलमान थे, ये बाद में बने, तो इसलिए नहीं पसंद करते। दूसरी चीज, आप वो हिंदू दोस्त को कहिए, क्योंकि वो हिंदू हैं तो उनको इस तरह समझाने में फायदा होगा। आप उनसे कहिए कि अगर कोई हिंदू है और वो कहता है कि मैं राम जी का भक्त हूं, और वो राम जी को बहुत इज्जत करता है, उनकी जो बहुत एहतराम के साथ नाम लेता है, और एक दूसरा हिंदू है वो भी कहता है मैं राम जी का भक्त हूं, लेकिन वो लक्ष्मण जी और सीता जी को गाली देता है, तो आप उसको भी भक्त मान लेंगे? कभी भी नहीं मानेंगे। आप बोलेंगे कि यार तू राम से मोहब्बत करता है तो उनकी बीवी और उनके भाई को गंदी गाली कैसे देता है? तो हम इन शिया लोगों को कहते हैं, जब तुम हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाते हो तो उनकी बीबी आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा को गाली कैसे दे सकते हो? तुम उनके सबसे करीबी साथी अबू बकर और उमर रज़ी अल्लाह अन्हा को गाली कैसे दे सकते हो? तो जिस तरह अगर कोई हिंदू लोगों से कहे मैं राम जी का भक्त हूं लेकिन लक्ष्मण जी और सीता जी को गाली दे, तो बाकी के दूसरे हिंदू उसको जूते मारेंगे, उसको पसंद नहीं करेंगे। इसी तरह हम सुन्नी मुसलमान, कोई हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर की किसी भी बीवी को, जिसको कुरान ने सूरह अहज़ाब में अल्लाह ने कहा, सूरह अहज़ाब सूरह नंबर 33 की आयत नंबर 6 में, नबी की जितनी बीवियां हैं वो हमारी माएँ हैं, मोमिनों की माएँ हैं। कोई अगर हमारी माँ को गाली देगा तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। मेरी सगी माँ को कोई गाली देगा तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। मेरी सगी माँ 1000 मरतबा मेरे नबी की जो बीवी है, जो मेरी उम्मत, मेरी ईमान वाली माँ है, उन पर से 1000 मरतबा उनकी जूती की धूल पर कुर्बान है मेरी सगी माँ। जब उनको कोई बुरा कहेगा तो मैं मुसलमान होने के नाते बर्दाश्त नहीं कर सकता। समझ रहे ना आप? तो आप उसको इंशाल्लाह इस तरीके से समझे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये क्या कह रहा भाई तू? शिया नबी के दौर में नहीं थे, रसूल के दौर में शिया नहीं थे, शिया बाप बने। मतलब कुरान देख तू, सूरह सफ़ात आयत नंबर 83, इन्ना मिन शियातिही इब्राहिम, मतलब इब्राहिम शियों में से थे। खैर यहाँ शिया सुनी की बात नहीं है। फ्रेंड्स, पहले मैं उनको ये कहना चाहूँगा, जो मेरे भाइयाँ हैं जो मेरे को मैसेज कर रहे हैं, कॉल्स कर रहे हैं, कह रहे हैं कि ऐसी वीडियो मत बनाओ, उनके मुंह को मत लगो। भाई हम बहुत खामोश बैठ गए, अब टू मच हो गया। अगर हम अब खामोश बैठे तो वो समझेंगे हमारे पास कुछ जवाब नहीं है, ठीक है, इसलिए हमारे को उनका जवाब देना पड़ेगा। ये सिस्टर इमरान कह रहा है कि अम्मी आयशा को और हज़रत अबू बकर को, हज़रत उमर को, हज़रत उस्मान को शिया लोग गाली देते। शिया लोग उनको गाली नहीं देते बड़े भाई, हम शिया नहीं अली है। किसी को गाली देना हमारे मजहब में नहीं है, ठीक है, हम बस उनको मानते नहीं। क्यों नहीं मानते ये रीज़न भी आपको बताऊंगा मैं। पहले कुरान में बताऊंगा कि आप जो कह रहे हैं अम्मी आयशा कि अम्मी कहना क्या सही है? वो कुरान में है कि रसूल की बीवियां मोमिनीन की माएँ हैं। आपने बोला था आयत सूरह अहज़ाब आयत नंबर 6 पे बोला था आपने कि कुरान में है कि रसूल की बीवियां मोमिनीन की माएँ हैं। तो माएँ इसलिए कहा गया है कि रसूल के बाद भी उनको दर्जा माओं के बराबर होगा, उनका दर्जा माओं के बराबर होगा और उनसे कोई शादी नहीं कर सकेगा। अगर मोमिनीन की माएँ कहना इज्जत एहतराम के लिए होता तो रसूल को बाप भी कहा जाता, लेकिन कुरान ने बल्कि बाप होने की नाफी की। सूरह अहज़ाब आयत नंबर 40, सूरह अहज़ाब आयत नंबर 40 पे है, मोहम्मद तुम्हारे मर्दों में से किसी के बाप नहीं मगर अल्लाह के पैगंबर है। समझे? सूरह अहज़ाब आयत 40। और आपको बताऊंगा मैं, हजरत अली ने फरमाया, उस हस्ती की कसम जिसने दाने को चीरकर जिंदगी पैदा की, रसूल ने मुझसे वादा किया है कि मुझसे मोहब्बत करने वाला मोमिन और मुझसे नफरत करने वाला मुनाफिक होगा। साहिह मुस्लिम, सुन्नी बुक रेफरेंस, साहिह मुस्लिम वॉल्यूम 1 पेज नंबर 141, साहिह मुस्लिम वॉल्यूम 1 पेज नंबर 141, ठीक है। हजरत अली से जंग करने वालों को काबिल एहतराम समझ रहे हैं आप लोग। उन हस्तियों के बारे में क्या कहेंगे जिसने हजरत अली से जंग की? और जैसे कि अम्मी आयशा, अम्मी आयशा ने हजरत अली से जंग की थी, जंग जमाल में। उसके लिए कुरान में भी है। कुरान सूरह अहज़ाब आयत नंबर 33, ए नबी की बीवियों अपने घरों में ठहरी रहे, ठीक है, ए नबी की बीवियों अपने घरों में ठहरी रहे। लेकिन हजरत आयशा ने तो सिर्फ घर से निकले बल्कि अली से जंग करके अपने मुनाफिक होने का ऐलान कर दिए और कुरान की नाफरमानी की, जबकि कुरान में खुद है। सूरह अहज़ाब आयत नंबर 33 में मैंने बताया था, ए नबी की बीवियों अपने घरों में खड़ी रहो, फिर भी घर के बाहर निकल के हजरत अली से जंग करे। तो आप बोलेंगे कि नबी की बीवियां हैं वो अल्लाह माफ करेगा। तो बड़े भाई सूरह अरफ आयत 83 में
صاف لکھا ہے، سو ہم نے لوٹ اور ان کے گھر والوں کو بچا لیا سوائے ان کی بیویوں کے، کیونکہ وہ عذاب میں رہ جانے والوں میں سے ہے. سمجھے؟ نبی کی بیویاں ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ گناہ کرتی رہے، اللہ انہیں معاف کرے. سورہ ہجرت آیت 59 to 60 پہ لکھا ہوا ہے، مگر خاندان لوٹ کو ہم بچا لیں گے سوائے ان کی بیویوں کے. سمجھے؟ اور دوسرا بتاؤں گا آپ کے خلفائے راشدین کو ہم کیوں نہیں مانتے. تو سننے بک ریفرنس سے یہ بھی ہے، علی قرآن کی تفسیر لکھ رہے تھے، گھر کے باہر شور ہو رہا تھا اور وہ کہہ رہے تھے کہ علی کو باہر بھیجو ورنہ ہم تم سب کے سمیت اس گھر کو آگ لگا دیں گے. حملہ ور بہت سے لکڑیاں لے کر ہمارے گھر کے دروازے پر آئے، وہ ہم سب سمیت ہمارے گھر کو جلانا چاہتے تھے. میں دروازے کے پیچھے کھڑی ان کو اللہ رسول کا واسطہ دیتی رہی کہ وہ ہم سے کوئی سروکار نہ رکھے اور ہماری مدد کرے، مگر عمر نے ابو بکر کے آزاد کردہ غلام سے تازیانہ لیا اور میرے بازو پر اس زور سے مارا کہ اس کا نشان کسی دستبند کی طرح میرے بازو پر ثابت ہو گیا. آنکھ کے شعلے نکل رہے تھے اور شعلوں سے میرا چہرہ جھلس رہا تھا. میرے دشمن دروازہ کھولنے کو کہہ رہا تھا، میں نے دروازے کی کنڈی پہ ہاتھ رکھ دیا. میرے دشمن نے ہاتھ پر سریا یعنی کہ راڈ مارا. میں دروازے کے پیچھے کھڑی تھی کہ میرے دشمن نے دروازے پہ لات ماری اور دروازہ مجھ پہ گرایا اور میں دیوار کے بیچ میں تھی اور میرا محسن شہید کیا گیا. میرے شوہر علی کے گلے میں رسی ڈال کے وہ لوگ گھر کے باہر لے گئے. اور گھر کو آگ لگانے والوں کے نام ہے، پہلا نام عمر بن خطاب، دوسرا نام خالد بن والد، تیسرا عبد الرحمن بن عوف، ثابت بن شمس، زید بن لابد، محمد بن مسلمہ، سلمہ بن سلیم بن وقاص، سلمہ بن اسلم، اسد بن حزیر، زید بن ثابت. یہ سنی بک ریفرنس ہے، تاریخ یعقوبی والیوم 2 پیج نمبر 126. بھائی میں پول نہیں کھولتا تھا، یہ عمران میرے کو مجبور کر رہا بولنے کے لیے، سوری سنی بھائیوں کے لیے. تاریخ یعقوبی والیوم 2 پیج نمبر 126. تصویر روایت حازمہ یمانی زمیمہ، یہ وہ لوگ ہیں جو مسلمان ہونے کے بعد پھر کافر ہو گئے. قرآن میں جو لکھا گیا ہے انہی کے بارے میں. ویڈیو پوری دیکھیے آپ لوگ، آگے بھی بتاؤں گا میں کس کے لیے کیا ہے. ہاں، قرآن سورہ ہود، لعنت ہے اللہ کی قوم ظالمین پر. ہاں، سنی بک ریفرنس تاریخ ابو فت پیج نمبر 165. اس پہ لکھا ہے، ابو بکر نے علی کا گھر جلایا اپنی خلافت کی بیعت لینے کے لیے. حضرت ابو بکر نے حضرت عمر کو حکم دیا، اگر علی بیعت نہ کرے تو علی کا گھر جلا دو. سنی بک ریفرنس تاریخ ابو فت پیج نمبر 165. اوکے. تاریخ خلفاء پیج نمبر 174 to 175 بائی سبلی نعمانی، اہل سنت کی کتاب ہے. ابو بکر نے خلیفہ بننے کی پہلی تقریر میں کہا، لوگوں مجھ پہ شیطان سوار ہو جاتا ہے، میں بہک جاتا ہوں، مجھے بہکتا دیکھے تو مجھے سیدھا راستہ دکھانا. یہ ہماری کتاب نہیں ہے بڑے بھائی، میں خود سے کچھ نہیں بول رہا ہوں، میں سسٹر عمران کے جیسا نہیں ہوں کہ اون سی حدیث بناؤں اور بولوں. آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں، یہ اہل سنت کی کتاب ہے. ٹھیک ہے. اور ایک ہے سنی بک تاریخ ابن ہاشم والیوم 2 پیج نمبر 357. اے عمر، تو نے رسالت کے نام پر ترامیم بدعت کر کے اسلام کا اصل حلیہ بگاڑ دیا ہے. خدا نے اسلام میں ترامیم کا حق تو کسی نبی کو نہیں دیا. تو نے بڑی کائنات کی ہے جب حالانکہ اسلام تیرے پاس امانت بھی نہیں ہے. جو الصلاۃ الخیر من النوم جو ہے نعرہ ہے حضرت عمر کا، یہ عبادت میں اضافہ ہے. میں نے بول رہا ہوں بڑے بھائی، میں نے میرے خود سے کچھ نہیں بولا بھائی، جو کتاب میں ہے وہی بتا رہا ہوں میں. سنی بک ریفرنس
عزلت الخلفہ والیوم 3 پیج نمبر 328، کنز العمل والیوم 4 پیج نمبر 270، سیرت الحلبیہ والیوم 2 پیج نمبر 303، تاریخ بغداد والیوم 9 پیج نمبر 409۔ ٹھیک ہے، یہ میری کتاب نہیں ہے بڑے بھائی، پھر سے بول رہا ہوں، میں میرے پہ ناراض مت ہو، میں جو آپ لوگ کی بک میں وہی بتا رہا ہوں سسٹر عمران کی طرف سے۔ یہ سسٹر عمران میرے کو بہت مجبور کر رہا بولنے کے لیے، پبلک کو گمراہ کر رہا، جھوٹے حدیث بنا کے۔ ٹھیک ہے، اگر وہ حدیث نہیں بناتا تو میں بھی میری جگہ چپ رہتا۔ ہاں، اب ایک ہے اہل سنت کی فیمس کتاب ہے، مطلب بہت عمل کرتے، صحیح بخاری والیوم 2 پیج نمبر 760۔ جب رسول نے کاغذ قلم مانگا کہ میں تمہیں وصیت کر دوں تو عمر نے قلم اور کاغذ دینے سے انکار کر دیا۔ رسول کی نافرمانی، صحیح ہے یہ؟ صحیح بخاری والیوم 2 پیج نمبر 760۔ اور ایک ہے بک سیرت حلیبہ، اہل سنت کی کتاب ہے، جو کہتے ہیں نا باغی فتح بی فاطمہ کا حق تھا، یہ تو سب کو معلوم ہے، مگر آپ لوگ کو بھی معلوم ہے، مگر کون سی بک میں نہیں معلوم۔ ٹھیک ہے، میں بک کا نام بھی بتاؤں گا اور پوری حدیث بھی بتاؤں گا۔ سیرت حلیبہ، میں محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد المنف وقت کرتا ہوں یہ جائیداد فدق اپنی بیٹی فاطمہ زہرا کو، اس کی زندگی میں اس کا حق ہے اور اس کی جانے کے بعد اس کی اولاد کا حق ہے۔ باغ فدق، پھر سے بولتا ہوں میں، سیرت حلیبہ، میں محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد المنف وقت کرتا ہوں یہ جائیداد فدق اپنی بیٹی فاطمہ زہرا کو، اس کی زندگی میں اس کا حق ہے، اس کے جانے کے بعد اس کی اولاد کا حق ہے۔ ٹھیک ہے، پھر حضرت عائشہ، بی بی عائشہ جو اہل سنت کی امی ہے، بی بی عائشہ، ان سے روایت ہے کہ جب بنت رسول نے ابو بکر سے اپنا حق مانگا فدق، ٹھیک ہے، جب بنت رسول نے ابو بکر سے اپنا حق باغ فدق مانگا تو ابو بکر نے صاف انکار کر دیا، اور پھر وہ رسول کی وصیت تینوں نے، حضرت ابو بکر نے، حضرت عمر نے، حضرت عثمان نے، تینوں نے سارے دربار کے سامنے پھاڑ دیا اور وصیت پہ تھوکا اور کہا کہ رسول نے فرمایا ہمارا کوئی وارث نہیں ہے۔ اس پر فاطمہ غضبناک ہوئی اور مرتے دم تک بات نہیں کی۔ یہ بھی ہماری کتاب میں نہیں، یہ بھی اہل سنت کی کتاب میں، وہ بھی فیمس کتاب صحیح بخاری، جسے بخاری شریف کہتے ہیں اہل سنت، اس میں لکھا ہوا ہے صحیح بخاری والیوم 2 پیج نمبر 168 اور صحیح بخاری والیوم 3 پیج نمبر 634، اور بک اہل سنت بک ہے ترمذی والیوم 1 پیج نمبر 793۔ ٹھیک ہے، اور یہ حضرت عمر نے نبوت پر شک کیا، ہاں نبوت پر شک کیا۔ مسلمان کیسے ہو بڑے بھائی، معافی چاہتا ہوں میرے بھائیوں سے، پر حق دیکھو کیا ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، حضرت عمر نے وہ نبوت پہ شک کیا اور رسول کو ہزیاں بکنے والا کہا، ہزیاں یعنی کہ بکواس بکنے والا کہا، معاذ اللہ معاذ اللہ، توبہ 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 توبہ۔ ہاں ٹھیک ہے، سنی بک ریفرنس صحیح بخاری والیوم 3 اور کتاب الجہاد السیر، سنی بک، صحیح مسلم، یہ تو پکوڑے بھی ذاکر نے کے لوگوں بھی عمل کرتے ہیں بک کو، صحیح مسلم والیوم 3 پیج 65۔ پھر دیکھ کے بھی کہیں نے برا بڑے بھائی تو ہاں، اور عمر نے قسم کھا کے اپنے منافق ہونے کا اقرار کیا۔ اب بھائی جب کہ انہوں خود بول رہے ہیں کہ انہوں منافق ہے، تو پھر ہم کون ہوتے ہیں ان کو جھٹلانے والے؟ بک میں ہے، وہ بھی اہل سنت کتاب ہے بڑے بھائی، جتنے بھی بک ریفرنس دے رہا ہوں میں سارے کے سارے اہل سنت اور اہل حدیث کے کتابوں سے، ٹھیک ہے۔ حضرت عمر نے قسم کھا کے میں منافق ہوں، ٹھیک ہے، صحیح بخاری کتاب التفسیر والیوم 5 پیج نمبر 332، پھر سے پڑھو، صحیح بخاری کتاب التفسیر والیوم 5 پیج نمبر 332، میزان الاعتدال والیوم 3 پیج نمبر 107، اسباب نزول قرآن پہ پیج نمبر 409۔ بھائی میں نہیں بول رہا ہوں، اہل سنت کی کتاب ہے، میرے پہ نہیں بولنا، پھر کیس بھی بک نہیں کرنا ہے میرے پہ، میں یہ ان سے نہیں بول رہا ہوں، جو آپ کی بکوں میں وہی بول رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ صحیح بخاری کتاب التفسیر والیوم 5 پیج نمبر 332، پھر سے بول رہا ہوں بڑے بھائی، قرآن
سورہ عذاب آیت نمبر 57 قرآن میں بول رہا ہوں یہ پھر، جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں ان کے لیے دنیا میں لعنت اور آخرت میں ذلت العذاب ہے. ٹھیک ہے. اور سنی بک ریفرنس صحیح بخاری والیوم 7 پیج نمبر 273. اللہ نے عمر بن خطاب پہ لعنت کی ہے. قرآن میں یہ آیت جن لوگوں کے لیے آئی ہیں ان میں سے عمر بن خطاب بھی ایک تھے. ٹھیک ہے. یہ جو سورہ عذاب میں آیت نمبر 57 جو ہے نا، جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں ان کے لیے دنیا میں لعنت اور آخرت میں ذلت العذاب ہے. یہ صحیح بخاری سنی کی کتاب ہے، ہماری شیعہ کی کتاب ہے، اہل سنت کی کتاب ہے. صحیح بخاری والیوم 7 پیج نمبر 273. اللہ نے عمر بن خطاب پہ لعنت کی ہے. قرآن میں یہ آیت جن لوگوں کے لیے آئی ہیں ان میں سے عمر بن خطاب بھی ایک تھے. نبی کیا بولیں گے بڑے بھائی؟ میں نہیں بولتا تھا بڑے بھائی، جو سسٹر عمران میرے کو بولنے میں مجبور کرا. اگر وہ نہیں بولتا تو میں بھی نہیں بولتا. ٹھیک ہے. اگر ہاں، اور بھائیوں سے میں کہنا چاہ رہا ہوں، ہمارے شیعہ بھائیوں سے بھی کہنا چاہ رہا ہوں، وہ بولیں گا تو میں جواب ضرور دوں گا. میں چپ بیٹھنے والوں میں سے نہیں ہوں. ٹھیک ہے. خدا حافظ. مولا کی ضمانت میں یا علی مدد.